ہاں جی، حدیث نمبر 4 کی بات کر لیتے ہیں، خلاف ایمان اعمال. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 4 میں ہمارے پاس خلاف ایمان اعمال کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایسے اعمال جو کہ ایمان کی خلاف ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دائرہ میں رہنے والے انسانوں کو اس کی اجازت نہ دی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں زنا کرتا کوئی زانی جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جب وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت وہ مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب وہ شراب پیتا ہے اور وہ مومن ہو، نہیں لوٹتا وہ مال لوٹ کا مال کے لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر اس کی لوٹ مار دیکھتے ہیں جبکہ وہ لوٹتا ہے وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا کوئی تم میں سے خائن جبکہ وہ خیانت کرتا اور وہ مومن ہو، بس اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہو گیا. اس میں اب ہمارے پاس تقریباً 4-5 جو ہیں وہ بڑی آپ کہہ لیں گناہ برائیاں جو ہیں وہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ زنا کرے، ٹھیک ہو گیا، شراب پیے، ٹھیک ہے، چوری کرے، ٹھیک ہو گیا، مال لوٹے کسی کا، خیانت کرے، مطلب امانت میں خیانت والا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہے نا کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، مومن ہوں، اور وہ سارے کام بھی کر رہا ہو یہ، ٹھیک ہے، تو وہ کسی صورت بھی مومن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تشریح حدیث دیکھ لیتے ہیں جی. تشریح حدیث میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے کہ جس میں زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارت اور خیانت جیسی اخلاقی کمزوریاں رختوں کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے. جس وقت کوئی مومن یہ حرکات و جرائم کرتا ہے وہ ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. زنا، چوری، شراب نوشی، غارت گری اور خیانت یہ سب حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں. اس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں بڑھتا. ان گناہوں کے کرنے والے جس وقت یہ گناہ کرتے ہیں اس وقت وہ پورا مومن نہیں ہوتا، اس میں ایمان کا نور بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایسے ناپاک گناہوں کے لیے آدمی کا قدم اسی وقت اٹھتا ہے جب کہ دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو اور خاص ایمانی کیفیت غائب ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے کمزور ہو گئی ہو جو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی طاقت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ خاص بدعمالیاں اور بد اخلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس کے مرتکب ہوں گے ان میں ایمان نہیں یا یہ کہ وہ مومن نہیں. اسی طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اعمال صالحہ اور احسان اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص اس کا تعلق ہو وہ ایمان سے خالی ہے اور بدنصیب ہے یا یہ کہ وہ مومن نہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا، اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے اعمال جاری ہو گئے ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ کافروں والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایمان والے جو لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی ان کاموں میں نہیں پڑیں گے بشرطے کہ انہیں اندازہ ہو کہ وہ واقعی مسلمان ہیں، ان کا دین اسلام ہے اور وہ واقعی سچ میں اس دین کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بیٹا آپ کے پاس اسلامی حدود کا فلسفہ آ جاتا ہے کہ اسلامی حدود کے فلسفے میں کیا مطلب کہ ایمان کا آپ کو پتہ ہی ہے پورا ہمارے جو اسلام کا پورا کیا لیں مین جو تھیم ہے وہ امن ہی ہے. ٹھیک ہے، امن سلامتی وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اور وہ معاشرے میں اصلاح اور فلاح کے لیے کوشاں رہتا ہے. ٹھیک ہے، فتنہ و فساد کا ختم کرنا اس کی زندگی کا نصب العین ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ہمارے پاس وہ معاشرے میں فساد و خلفشار پیدا کرتی ہے، لہٰذا اسلام نے حدود و تعزیرات کا نظام وضع کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بعض معاصی کے ارتکاب پر شریعت نے حد مقرر کی ہے. یہ وہی گناہ ہے جس کے ارتکاب سے زمین میں فساد پھیلتا، نظام تمدن میں خلل پھیلا ہوتا اور مسلم معاشرے سے طمانینت اور سکون قلب رخصت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاصی جو کچھ اس قسم کے ہونے ہیں وہ 4 بار ارتکاب کرنے سے اس کی لت میں پڑ جاتا ہے. مطلب ایسے کام، یہ جو ابھی آپ کو لسٹ بتائی ہے میں نے، اگر ان میں سے کوئی کام بھی انسان کے کوئی مومن 3-4 بار کر لے تو
تو وہ پھر اس کو اس کی لت پڑ جاتی ہے. لت کا مطلب ہے پھر وہ نہیں چھوڑ سکتا, ٹھیک ہے نا, اس کو اس کی وہ مطلب چسکا ایک طرح سے کہہ لیں آپ پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ ترجمہ ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کے سائبان کی طرف اوپر اٹھ جاتا ہے اور بعد توبہ کے واپس آتا ہے, ٹھیک ہے. سرقہ یا چوری بڑے گناہوں اور جرائم میں سے ایک ہے. اس کا روز آخرت میں بہت زیادہ عذاب بیان کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ارشاد کیا گیا ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کوئی شخص جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہر مسلمان شخص کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو محترم. شراب نوشی کی بات کر لیتے ہیں. شراب نوشی میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کو ام الخبائث قرار دیا. ام الخبائث مطلب کہ ام الخبائث مطلب تمام برائیوں کی ماں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے شراب نوشی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی یا چیزوں کی ہوش نہیں ہوتی, اسے نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ ایسا غلط کر جاتا ہے جس کا بعد میں جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ کام تو ہو چکے ہوتے ہیں, وہ باتیں بھی ہو چکی ہوتی ہیں, تو اس کا پچھتانے سے کیا تعلق, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اسی وجہ سے جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ نا مطلب شراب نوشی عام ہو, ٹھیک ہے. لوگوں کو نہ روک ٹوک ہو, نہ کوئی ان کو احساس ہو, ٹھیک ہے, اور وہ کھلے عام جو ہے یہ کام کر رہے ہوں, وہ قومیں سے تباہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح شراب سے مراد ایسی بھی چیز ہوتی ہے جو کوئی نشہ آور ہو, جیسے کوئی چرس وغیرہ ہو گئی, فیون, ہیروین وغیرہ, ٹھیک ہو گیا نا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا کیا حالات ہیں. شرابی کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے, اور جو بغیر توبہ کے مر جائے اس کی آخرت میں بخشش نہیں ہوگی. اس طرح قتل و غارت گری ہے. ڈکیتی, قتل اور غارت گری مطلب یعنی فساد ہیں یہ سارے جو زمین پہ برپا ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اس میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اصلاح کرتے تھے. امن و امان, مومن امن و سلامتی کا دائی ہے, جبکہ ڈاکو اور رہزن فسادی ہیں. اسی طرح امن کو غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لہذا ڈکیتی اور رہزنی کی سزا بھی بڑی عبرتناک ہے, ٹھیک ہے. اور تو اس سے آپ کو اس حدیث میں کیا پتہ چلا ہے کہ زنا, چوری, شراب نوشی, ٹھیک ہو گیا, یا لوٹ مال, چوری, یہ ساری قتل و غارت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو مومن ہے وہ ان کے پاس بھی نہ جائے, ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پھر